آپ سے بیٹھ سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے سندر جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرے عزیزو، آج ہم بہت خوبصورت ایک ٹاپک کی طرف بڑھنے کو ہیں، اور وہ ٹاپک ہے شکر گزار شخص. ہم آج بیبلیکلی تھیولوجی کے مطابق یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے شکر گزار شخص کے تعلق سے. اور نہ صرف ہم آج بیبلیکلی نقطہ نظر سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اخلاقی اور تاریخی نقطہ نظر سے بھی یہ دیکھیں گے کہ شکر گزار شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیسے وہ پہچانا جاتا ہے، اور کیسے خدا آسمان کے دریچے کھول کر اس کو برکت پہ برکت دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب ہم اس کے انٹروڈکشن کے تعلق سے دیکھتے ہیں شکر گزاری کے پہلو کو، تو شکر گزاری محض زبان کا عمل نہیں ہے، بلکہ دل کی حالت ہے، ایمان کی گہرائی ہے، اور روحانی پختگی کی پہچان ہے. بائبل میں شکر گزاری عبادت، اخلاقیات اور خدا کے ساتھ ایک کووننٹ کا بنیادی حصہ رہی ہے. پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے تک یہ ایک ایسا عہد ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایماندار جس کا تعلق خدا ثالوث سے ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح پر اس کا تقوی ہے، اور وہ اپنے گلے کا توق بنا کر خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو لے کر گھومتا ہے، تو وہ اس پر لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرے. ہاللیلویا. اس کی صبح کا آغاز بھی خدا کی شکر گزاری سے ہو، اس کا دوپہر کا آغاز بھی شکر گزاری سے ہو، اس کی شام کا آغاز بھی شکر گزاری سے ہو، اور رات کو جب وہ اپنے بستر پر سوئے تو تب بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرے. یہ ایک شکر گزار شخص کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہاللیلویا. شکر گزار ہونا یہ ایک بہت اچھی اور خوش آئند بات ہے. عمل شکر گزاری بائبل اور تھیولوجی کی بنیاد ہے. شکر گزاری خدا کی ذات کے فہم سے جنم لیتی ہے. جب بھی لفظ فہم یوز کیا جاتا ہے، اکثر لوگ فہم کہتے ہیں، لفظ فہم ہوتا ہے. انگلش میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. یعنی کہ جب خدا کے کلام کا مکاشفہ آپ کی زندگی پر ریویل ہوتا ہے تو آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، آپ کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے جیسی نہیں رہتی ہے. خدا کو آپ اچھے طریقے سے جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا کا فہم آپ کے اندر جنم لیتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا مجھے اپنے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی انڈرسٹینڈنگ دے دے. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ خدا کے کلام کی شکر گزاری کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ خدا کے کلام کی شکر گزاری کریں گے، اور شکر گزاری خدا کی ذات کے فہم سے جنم لیتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ سے جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے. تو یہ شکر گزاری کا لیے ہے. زبور 136 جو ہم نے کلام سے پہلے گایا، اور اس کی فرسٹ آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. زبور میں اس سے بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی، خداوند کا شکر کرنا ہے کیونکہ وہ بھلا ہے، وہ بھلائی کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے. وہ تھا، وہ ہے اور وہی رہے گا. وہ جو مہربانی شفقت کرتا ہے وہ صرف کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ لمحے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ سیکنڈز کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ تک ہوتی ہے. ہاللیلویا. وہ ہمیشہ تک ہوتی ہے. جب ہم بیبلیکلی پرسپیکٹیو کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو خدا کی گڈنس جو ہے وہ
ایک کووننٹ کو ظاہر کرتی ہے، ایک عہد کو ظاہر کرتی ہے. خدا کی بھلائی، گڈنس اور کووننٹ، فیتھفلنس کو پہچاننا شکر گزاری کی جڑ ہے. جو شخص خدا کو صرف دینے والا نہیں بلکہ وفادار خدا سمجھتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں چیز دیتا ہے پھر ہم اس کے شکر گزاری کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں دے گا تو ہم پھر اس کی شکر گزاری کریں گے. لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو شخص اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ تو رکھتا ہے لیکن صرف اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا بلکہ 2 قدم آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف خدا دینے والا نہیں ہے بلکہ وفادار خدا بھی ہے، اور یہی شکر گزار ہونے کا خوبصورت ذریعہ ہے. ہم تب اس خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب وہ ہمیں دیتا ہے. تو صرف دینے والا نہ سمجھے، وہ وفادار خدا بھی ہے. اگر اس نے کہا میں دوں گا تو وہ آپ کو دے کے رہے گا. شکر گزاری ایک عہد، کووننٹ کی یاد دہانی ہے. استثنا اس کا 26واں باب، اس کی پہلی 11 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل قوم جب پہلی فصل لاتی تھی تو شکر گزاری کے ساتھ اپنی تاریخ دہراتی تھی. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا تقویٰ تھا کہ جب ہم بنی اسرائیل قوم میں تھے تو ہم غلام تھے. ہماری جتنی بھی چیزیں تھی ہم فرعون کے سلطنت میں جمع کروا دیا کرتے تھے، لیکن جب خدا باپ حضور نبی موسیٰ کے توسط سے ہمیں بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے اسرائیل قوم کو ملک بعودہ میں لے کر جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ غلام نہیں رہتے. ان کے پہلوٹے بچے مار دیے نہیں جاتے. وہ بیان کرتا ہے استثنا 26واں باب اس کی پہلی 11 آیات میں کہ ہمارے باپ جو آوارہ تھے وہ بھٹک رہے تھے ادھر ہر طرح کی چیزوں کو تلاش کرنے میں، لیکن شکر گزاری انہیں یاد دلاتی ہے کہ ہم غلام نہیں تھے، ہم غلام نہیں ہیں. خدا نے ہمیں چھڑا لیا ہے. یہ زمین ہماری محنت نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہمیں ملی ہے. ہاللیلویا. جب میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا آپ کو برکات دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنے منصوبے سے یہ چیزیں عرض کی ہیں. ہم اس کے اوپر حاکمیت رکھتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کی طاقت سے نہیں، یہ آپ کی قوت سے نہیں، یہ آپ کے زور سے نہیں، خدا کی مفوق الفطرت قدرت سے روح پذیر ہوئی ہے. ہاللیلویا. آج آپ کے پاس برکتیں ہیں، یہ آپ کی طاقت سے نہیں، خدا کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہے. ہاللیلویا. اسرائیل قوم کو کے بارے میں بزرگ نبی موسیٰ استثنا کی کتاب میں بیان کرتے ہیں اس کے 26ویں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کہ جب اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکل آتی ہے تو وہ اپنا پہلا حصہ، کھیتی باڑی کا پہلا حصہ خدا کی نظر پیش کرتی تھی. یہ شکر گزاری کے ہدیے تھے. وہ خدا کو اولیت دینا پسند کرتی تھی. وہ اپنا کوالٹی ٹائم خدا کے آگے پیش کر دیتے تھے کیونکہ خداوند اگر تو نہ ہوتا تو یہ چیز میرے اندر نہ ہوتی. وہ بیان کرتے ہیں ہم غلام اب نہیں ہیں، خدا نے ہمیں چھڑایا ہے. یہ زمین ہماری محنت نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ زندگی بھی آپ کی نہیں ہے، خدا کی امانت ہے. اس کے فضل سے آپ زندہ ہیں اور آج چرچ میں آئے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سینٹینس میں ہمیشہ بولتا ہوں، میں آپ چاہتا ہوں کہ کلیسیا اس کو رٹ لے کہ جو لوگ نہیں آئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں آئے ہیں بلکہ خدا نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے بند کیے. اور جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی طاقت سے نہیں آئے، خدا نے آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. اب شکر گزاری کیجئے کہ خدا نے آپ کے لیے گھر کے دروازے کھولے. زوردار تالیاں. مبارک ہیں ہم لوگ جو خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے. ایک ہی بڑا خوبصورت مجھے لگتا ہے کہ تیری شان جلالی ناصریہ تینوں دھنتا نے لوکی کہتے ہیں وہ پاگا بختہ والے نے جڑے گھر وچ تیرے رہندے نے. ہاللیلویا. یقین جانے یہ گواہی ہیں آپ کی بن جائیں گے.
یہ گواہیاں آگے بڑھتی جائیں گی اور لوگ تبدیل ہوں گے یسوع کے نام سے. لوگوں کو تبدیل ہونا پڑے گا کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. میں ایک اور خوبصورت سینٹینس بولتا ہوں جو میرے ایمان کو تقویت دیتا ہے. جب آپ کو مکمل یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کو مکمل یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کے ساتھ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کے خلاف ہے. خدا لوگوں کی تعداد کو نہیں، روحانی تعداد کو دیکھنا چاہتا ہے. انڈرسٹینڈ کریں. تو ایک اور بات، شکر گزاری اخلاقی اور روحانی کردار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ شکر گزار شخص کون ہوتے ہیں، ایماندار شخص کون ہوتا ہے، راست باز شخص کون ہوتا ہے. یہ اس کا کریکٹر، یہ اس کی کوالیفیکیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیجئے، درخت جس میں اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح آپ انسان کو سمجھ لیں گے یہ کہ نام شکر گزار. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو، بائبل آپ کے سامنے باشراف الفاظوں میں بیان کر رہی ہے. شکر گزار شخص اخلاقی طور پر فروتن ہوتا ہے. شکر گزار شخص کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی طور پر فروتن ہوتا ہے. بڑا ہمبلنس ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے. ایک دم سے ہائپر نہیں ہو جاتا، ہوش کے لاکھوں لیتا ہے. بات کوئی ہو بھی جائے تو اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے. فروتن جو فارسی زبان کا لفظ ہے، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو لفظ سے مل کر بنا، کمپاؤنڈ لفظ ہے. فرو میں نے نیچے کرنا، تن یعنی جسم، اپنی جسم کو جھکانے والا، اپنی انا کو ختم کر دینے والا، اپنے آپ کو فنا مٹا دینے والا، اپنے آپ کو خاکسار انکساری کی طرف لے کے جانے والا، وہ فروتن ہے. اور شکر گزار شخص اخلاقی طور پر فروتن ہوتا ہے. ہاللیلویا. امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 18ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہو، بڑی خوفناک ایک بات جو میرے سامنے ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑی ڈرنے والی بات بھی ہے. ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خودبینی ہے. یہ لفظ خودبینی جو میرے زندگی میں ہے، میرے نالج میں اضافہ ہوا کہ در حقیقت خودبینی ہوتی کیا ہے. ہلاکت سے پہلے تکبر. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں اسی بڑے شکر گزار آتے، تکبر ختم نہیں ہوتا تو شکر گزار کوئی نہیں ہے. اور شکر گزار ایروگنٹ شخص کبھی شکر گزاری نہیں کر سکتا، تھینکس گیوننگ نہیں کر سکتا. وہ ہلاکت سے پہلے جو مرے گا نہیں، جن تکبر ہی رہے گا، اس کی زندگی میں تکبر ہی رہے گا، اس کی زندگی میں ہلچل ہی رہے گی، بے چینی ہی رہے گی. اور سوال سے پہلے خودبینی، جب تک اس کی زندگی میں سوال سے پہلے وہ خودبینی، یعنی جنہوں سوال آئے گا پھر بندے کا پتر بڑھ جائے گا، اس تو پہلے خودبینی. اب خودبینی کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ جو خودبینی امثال کی کتاب میں سلیمان نبی نے استعمال کیا، خودبینی. اس کے لیے اردو کا جو اس کے معنی ہے، اپنے سے بڑا کسی کو نہ سمجھنا، اپنی ذات سے بڑا کسی کو بھی نہ سمجھنا، وہ خودبینی کا شکار ہوتا ہے. اور شکر گزاری غرور کو توڑ دیتی ہے، خودبینی کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میری عقل سے نہیں، میری سمجھ سے نہیں، میری طاقت سے نہیں، میرے زور سے نہیں، بلکہ خدا کے رحم و کرم کی محتاج ہے. ناشکری انسان کو سیلف سینٹرڈ بنا دیتی ہے، یعنی خود غرض، خودبینی بنا دیتی ہے. سیلف سینٹرڈ کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی ذات پر تقوی رکھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو سمجھتا ہے کچھ نہیں. جبکہ شکر گزاری انسان کو گوڈ سینٹرڈ بنا دیتی ہے. ہاللیلویا. ناشکری انسان کو سیلف سینٹرڈ بنا دیتی ہے، اور شکر گزاری کرنے والا شخص کیا ہے؟ شکر گزاری انسان کو گوڈ سینٹرڈ بنا دیتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو سانسیں میں لے رہا ہوں، یہ جو علم ہے، جو تعلیم ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو شہرت ہے، یہ میری طاقت سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہے. میں کیوں کہوں کہ یہ میں نے کمایا ہے، میں نے عرض کیا ہے؟ ارے یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے، یہ گوڈ سینٹرڈ ہے.
فطرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یہ شکر گزار شخص ہوتا ہے. وہ خود بینی میں نہیں رہتا, وہ گوڈ سینٹرڈ میں رہتا ہے. خدا کے فضل و کرم کا محتاج رہتا ہے کہ خدا اور میں تو بہ گیا ہوں, اور تو کرے گا تو بس ہوئے گا. ہاللیلویا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایماندار شخص کے لیے اگر زمین تنگ ہو جائے تو آسمان کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر اس کی طاقت انسان بننا چھوڑ دے, اس کی مدد انسان کرنا چھوڑ دے, تو میں آپ کو بتانا چاہوں میری کمک نو مدد رب آپ پہ آیا. یعنی کہ کمک آسمان سے آنا شروع ہو جاتی ہے. لکھا ہے یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے, تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا. یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ مصیبتیں, یہ لاگر پر, یہ ناداریاں میدان ہو جائیں گی. اور کس کے فضل سے ہوگی؟ خدا کی مفوق الفطرت قدرت کے فضل سے ہو جائے گی, اس کے رحم سے ہو جائے گی. ارے لوگ بدلیں گے, ان کو بدلنا پڑے گا. شکر گزاری شکوے اور کڑواہٹ کا علاج ہے. ہم شکوے شکایت بڑی کرتے ہیں. یقین جانے انسانوں کو چھوڑ کر ہم خدا کے ساتھ بھی نہ ڈالایا ہوتا سا. شکوے, ہر بات میں شکا. بھئی خدا کو انج کیوں کر دیتا, تو انج کیوں کر دیتا, تو انج کیوں کر دیتا, انج میرے نہ کیوں ہو گیا, اے میرے نے کیوں ہونا سی, میں کی کس طرح بگاڑ دیتا, کیوں 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 کیوں. ہر وقت بڑبڑاتے رہنا, کڑواہٹ, تلخیاں, شکایتیں. لیکن شکر گزار شخص جو ہے وہ شکوے اور شکایت سے بالا تر ہوتا ہے. اور شکر گزاری شکوے اور کڑواہٹ کا علاج ہے. فلپیوں چوتھا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں سینٹ پال کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو, کسی بات کی بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے. ہاللیلویا. میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بیماری کا آ جانا, پریشانی کا آ جانا, مصیبت کا آ جانا, یہ پارٹ آف لائف ہے. یہ پارٹ آف, یہ آنی ہی آنی ہے. لیکن اس میں سے نکل جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ خدا کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا. شکر گزاری کیجیے. دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جس کے اوپر بیماری نہیں آتی, جو بیمار نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر ہم موت کا ویٹ کرنا شروع کر دیں. شکر گزاری کیجیے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کسی شخص نے ایک بات کہی کہ اس نے تھا تو وہ دنیاوی شخص, میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن خدا نے اپنے دنیاوی لوگوں کو, خدا کا فضل اور رحم صرف مسیحوں پر محدود نہیں ہے, وہ لامحدود ہے. ہاللیلویا. جب یسوع لامحدود ہے تو اس کا فضل اور رحم بھی لامحدود ہے. ایک خوبصورت سینٹینس ہے. کسی شخص نے کہا کہ اگر انسان کی روحانی آنکھیں کھل جائیں تو وہ اپنے آنے والی پریشانیوں کے لیے بھی پہلے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا مجھے تکا میں نہ لگتا, اے بیماری میرے تے نہ آندھی, تو میں تیرے کول نہ آندا. کیونکہ اکثر خوشحالی میں ہم خدا کو یاد نہیں کرتے ہیں, ہمیں خدا بھول جاتا ہے. جو تکا لگ رہا ہے زور نہ, پھر اکھا کھل دی ہوں, کس نے ڈھانکا, اوہ خدا کا شکر کرے, خدا کا شکر کرے. تو خدا کا وہ شخص نے کہا کہ اگر انسان کی روحانی آنکھیں کھل جائیں, اندھا پن ختم ہو جائے, تو اپنے آنے والی پریشانیوں کے لیے بھی پہلے خدا کی شکر گزاری کرے. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہماری روحانی آنکھیں کھول دے کہ ہم وہ دعا کریں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہاللیلویا. ضروری کہ تکے لگن, موت کا مزہ چکھیے, بار بار ہاتھ لا کے واپس آئیے. ضروری نہیں کہ اس تو پہلے ہم سیکھ لیں سب کچھ. ہاللیلویا. تو روحانی نقطہ اس آیت کا یہ ہے
کہ جب دعا شکر گزاری کے بغیر ہو تو وہ صرف فہرست ہوتی ہے, مطالبات ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. جب دعا شکر گزاری کے بغیر ہو تو وہ صرف فہرست مطالبات بن جاتی ہے, لیکن دعا جب شکر گزاری کے ساتھ ہو تو وہ دل میں سکون لے آتی ہے. ہاللیلویہ. وہ سکون لے آتی ہے, اطمینان آ جاتا ہے, کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے اور شکوے شکایت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مطالبات تو ٹھیک ہیں لیکن یہ مطالبات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا کیونکہ خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ جب میں اس کا پلہ چھوؤں گی تو میں شفا پا جاؤں گی, اور جب میں شفا پاؤں گی تو وہ گواہی اس قدر بڑی ہوگی کہ لوگ اس گواہی کی گواہیاں دینا شروع کر دیں گے. ہاللیلویہ. یہ اسی طرح ہے کہ جب 12 سال کی روگن نے یسوع مسیح کا پلہ چھوا, اس نے شکوے نہیں کیے, اس نے کہا پلہ چھوا گے کننا ایمان نہ. جیسے اس نے پلہ چھوا تو اس کی گواہی لوگوں کے لیے گواہی بن گئی. ہاللیلویہ. زوردار تعلیم جائے اس چیز سے. پلہ چھونا بڑا ضروری ہے. شکر گزاری نجات اور مسیح کے کام کی روشنی میں ایک بڑا خوبصورت کام کرنا شروع کر دیتی ہے. شکر گزاری صلیب کے فہم سے وابستہ ہے. پولس رسول کا کولوسیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 3 باب اس کی 15ویں اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے, کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ یہ جان کے کرو کہ مسیح خدا ان کے لیے کرتے ہو. اور آگے لکھا خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. مسیح کی قربانی شکر گزاری کی سب سے بڑی بنیاد ہے. جو شخص صلیب کو سمجھتا ہے وہ شکوہ نہیں بلکہ شکر ادا کرتا ہے کہ اگر یسوع مسیح صلیب پر نہ مرتا تو ہم مر جاتے. اگر یسوع مسیح ہماری بیماریوں, پریشانیوں, مصیبتوں, شکوے شکایت کو اپنے اوپر نہ لیتا تو آج ہم زندوں کی زمین پر سے کاٹ دیے جاتے. شکر گزاری صلیب کے فہم سے وابستہ ہے, انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے. اور یہ تمام بیماریاں, پریشانیاں, مصیبتیں تو یسوع مسیح نے آج سے 2026 سال پہلے صلیب پر ہمارے لیے لے لی ہے. آج جو ہمارے اوپر ہے یہ تو اس بیماریوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے نا. آج جو فکریں ہیں اس فکر سے پہلے تو کچھ نہیں ہے نا. شکر گزاری نجات یافتہ دل کی پہچان ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے نجات پا لی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں, اور اگر شکر گزاری کا ایلیمنٹ آپ کے اندر نہیں ہے تو یقین جانے آپ کوئی نجات یافتہ نہیں. آپ کو اپنا نا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے, دیکھنا چاہیے تاکہ پرزے صحیح جگہ تے نہیں ہے. یا سی ٹی سکین کراؤ یا MRI کراؤ, پتہ لگے گا بیماری کی ہے. نجات جو کوئی نہیں پائی ہوئی. نجات یافتہ شخص ہے وہ شکر گزاری کرنے والا ہے, اور شکر گزاری نجات یافتہ دل کی پہچان ہے. لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں اور 19ویں آیت کا. یہ بڑا خوبصورت. اور اگر ہم 11ویں آیت سے مطالعہ کریں 17 باب کی تو یہاں پر یسوع مسیح سامریہ میں سے ہو کر گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ رستے میں 10 کوڑی مل جاتے ہیں. کیا ملتے؟ اور وہ کوڑیوں کا یہ نشان تھا کہ وہ پاس نہیں آتے تھے, لوگوں کے پیچھے رہ کے پکارتے تھے. تو پکارے رحم کر. تو خدا یسوع مسیح دیکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا کی چاہتے ہو, کہتے سانو ٹھیک کر دے. تو انہیں کہ جاؤ اپنے طریقائی میں وہاں ہو جا کے. تو وہ پیچھے چلے جاتے اور رستے میں کیا ہے 10 کے 10 کیا ہوتے ہیں شفا پا لیتے. لیکن آتے کتنے؟ ایک آتا ہے. تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تجھے کتنے باجی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روحانی حقیقت کیا ہے اس میسج کی. 10 پاک ہوئے, ایک شکر گزار واپس آیا. صرف وہی نجات کا تجربہ کر سکا. ہم شفائیں تو پا لیتے لیکن ہم نجات نہیں پاتے. لوگوں کا المیہ کیا ہے, آج چرچز بھرے ہوتے ہیں, لوگ شفائیں پانے کے لیے آتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شفائیں اور بھی دے دیں گے پر وہ غم کو کوئی دیں گے. اب بھی شفا نہ دے گا کوئی, اب بھی شفا کے لیے یسوع چاہیے. بس وہ نے شفا پائی لیکن شکر گزار ایک ہی شخص آیا.
کیونکہ وہ صرف شفا نہیں پا چکا تھا، وہ نجات بھی پا چکا تھا۔ شفا پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نجات پانا بڑی بات ہے۔ صرف نجات کا تجربہ اس کو جو لوٹ کر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ کے جھک جائے گا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، بیماری تے بستر تے رہ کے صرف اپنے آپ کوسنا ہے، تجھے کوسنا ہے، ہر پریشانی یعنی ابلیس آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ آپ اب نہیں بچ سکتے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس کون ہوتا ہے آپ کو بچانے والا؟ ایک ہے نا جس نے پہلے آپ کے لیے کیا ہے صلیب پر اپنی جان قربان کی، اب کیا چاہتا ہے کہ آپ کو چار پائی سے اٹھائے، آپ کو بیماری کے بستر سے اٹھائے، وہ اٹھائے گا۔ شفا نعمت ہے، شکر گزاری نجات کی علامت ہے۔ ہاللیلویا۔ شفا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ شفا کی نعمت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے؟ نجات شکر گزاری کی علامت ہے۔ شکر گزاری نجات کی علامت ہے۔ جب یقین جانے سینٹ پول کو جب دیکھے نا، وہ ہر بات میں شکر گزاری کرتا رہتا ہے۔ عجیب و غریب بیماریاں تھیں، وہ کہتا خداوند یہ کانٹا میری زندگی میں سے نکال دے، رو رو کے بار بار 3 بار وہ خدا کے پاس جاتا ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے، ماتم کرتا ہے، آہو نالا کرتا ہے، آہو زاری کرتا ہے، اے خدا، اے خدا، اے خداوند یسوع مسیح یہ کانٹا جو تو نے میری زندگی میں چبویا ہے اس کو نکال دے۔ آگے سے جواب آتا ہے، اے پلوس، اے پلوس، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اے ایمانداروں، اے راست بازوں، اے شکر گزاروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اے خدا کی بیٹیوں بیٹوں، جب آپ کمزور ہوں گے تب ہی زور آور ہوں گے، کیونکہ آپ اپنی طاقت پر نہیں خدا کے فضل اور خدا کے زور پر تقوی رکھیں گے تو یقین جانیے آپ کے اندر اتنی قوت ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شکر گزاری نجات یافتہ دل کی پہچان ہے۔